کسی امام کی پیروی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا قطعاً کہ آپ نے سارے ہی جو مسائل ہیں وہ جیسے بھی ہوں، آپ کو پتہ بھی چل گیا کہ ایک مسئلہ ہے وہ ان امام سے جو مروی ہے اس میں کچھ کمزوری ہے، دوسرے امام کا جو قول اور فتویٰ ہے وہ زیادہ مضبوط ہے، تو مسلمان اور مومن ہونے کے اعتبار سے ہمیں دوسرے فتوے کو لینا چاہیے۔ ان تمام آئمہ نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے، لیکن چند ایک لوگوں نے جنہوں نے اندھی تقلید کی، اندھی تقلید جہاں پہ ہوتی ہے وہاں پہ فہم اور شعور پیچھے رہ جاتا ہے، وہاں پہ پھر فتوے، وہاں پہ پھر نفرتیں، پھر بغض، کینے، عداوتیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اور جہاں پر پیروی اہل علم کی وہ عقل شعور کے ساتھ ہو، اندھی نہ ہو بلکہ کتاب و سنت کی اتباع میں ہو، تو وہاں پر ایسی کوئی نوبت پیش ہی نہیں آتی۔ اختلاف میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اہل علم میں بہت اختلاف ہے، فقہا جو چار بڑے ائمہ ان کے درمیان، آپ ان چار کو چھوڑ دیجئے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، ان کے دو سب سے قریب اور سب سے لائق اور سب سے مشہور شاگرد ہیں، امام محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف القاضی رحمہ اللہ۔ ان دونوں شاگردوں نے اپنے استاذ امام سے 2/3 مسائل میں یعنی 66% مسائل میں تقریباً اپنے استاذ سے اپنی رائے کا اختلاف کیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ صرف رسول کی ذات ایسی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فداہ نفسی ابی و امی و اہلی و مالی، صرف ان کی ذات ایسی ہے کہ جن سے شرعی معاملات میں، مسائل احکام میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا انکار کر دیا کہ دنیا میں کوئی شخص ایسا ہو جتنا بڑا عالم ہو، امام ہو، فقیہ ہو، محدث ہو، اس سے غلطی نہ ہو، اللہ نے اس بات سے انکار کر دیا۔ اس سے لازم غلطی ہوگی اور لازم غلطی ہوئی ہے۔ اتنی سی بات تھی، اور ہم نے کس طرح سے اپنے ان جو فقہی اختلافات ہیں ان کو کفر اور اسلام کا مسئلہ بنا دیا۔